یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اس دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رحمت کائنات نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورت بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا جمعے کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ جمعے کا دن، یہ جو جمعہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ وہ سات مختصر سی ہے، یعنی مختصر سا وقت ایسا آتا ہے جمعے والے دن کہ جس دن اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرا غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح یعنی اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی، یعنی اسے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے جب خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعے کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا بھی سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے جمعے کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی فضول بات کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑوں وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے بھی فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب ضیاع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے گوٹ مار کر بیٹھتے ہیں لوگ خطبہ سنتے ہیں، ایسے بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی، یعنی ایک تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، گردن پھلانگتے ہوئے آگے آیا ہے، اور دوسرا تو نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعے کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغیر گناہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغیر گناہ نہیں ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے چھوٹے گناہ نہیں کیے، یعنی اس کے رجسٹر میں چھوٹے گناہ درج نہیں ہے، تو یہ اعمال وہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، تو
تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی، یعنی جو جلدی آ گیا اور اس نے نوافل ادا کیے جتنے اس کے مقدر میں تھے، 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے، ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعے سے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی 10 دن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی باتیں شاتیں لغوی ادھر ادھر ہماری تو آتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں تو باتیں شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اتنے فضائل جمعے کے، اور پھر ہم جمعے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یا تو آنے میں تاخیر کرتے ہیں، ہم اس وقت آتے ہیں جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے، اور یا پھر اتنی اور سستی اور کاہلی ہم پر چھائی ہوئی ہے کہ آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں کے سمیت جلا ڈالوں، یعنی اتنی سختی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں کے سمیت جلا ڈالوں۔ اور پھر سستی اور کاہلی، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ غافلین میں جس کے، یاد رکھیے گا، جس کے دل پر اللہ مہر لگا دینا، پھر وہ مہر کوئی صاف نہیں کر سکتا، اور پھر وہ غافل بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت ابایا بن رافع مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ باقی سنتے اپنانے کے ساتھ جمعے والے دن سورۃ کہف کا بھی اہتمام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورۃ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا کہ جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، سورۃ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، سب سے افضل دن یاد رکھیے گا، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، یہ پہنچایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔